آج کی اس ویڈیو میں ناظرین آپ جانیں گے جوڑوں کا درد جو کہ بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے، تو آئیے جانتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں باجی پروین اور آپ دیکھ رہے ہیں باجی پروین ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹپس۔ تو جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ جوڑوں میں درد جب ہوتا ہے تو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے، تو ایسے میں ناظرین جو ہے بہت تکلیف بھی ہوتی ہے جوڑوں کا، پورے انگلیوں میں جیسے یہ درد ہوتا ہے جوڑوں کے اندر بہت زیادہ۔ تو جو جیسے بڑے جوڑ ہیں ہمارے، جیسے گھٹنے ہیں ہمارے اور کونیے ہیں، پٹھوں کا درد ہے، اور جو ہمارے بہت زیادہ یہ جیسے یہاں پر جوڑوں کے درد ہوتے ہیں بہت زیادہ عورتوں کو کام کرنے میں، اور جیسے کپڑے دھو لیے، برتن دھو لیے، تو یہ چیز ان کے جو ہے گھٹ جسے بولا جاتا ہے، تو یہ ان کے بہت زیادہ درد کرتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے بہت زیادہ ورم بھی کسی کے آ جاتا ہے اور بہت زیادہ جو ہے تکلیف ہوتی ہے، اور یوں کر کے ہاتھ جو ہے ان کے یوں کر کے موڑ نہیں سکتی، تو یہاں پر بھی بہت شدت کی تکلیف ہوتی ہے۔ تو ایسی صورت میں ناظرین جو بہت زیادہ خواتین کپڑے دھوتی ہیں یا مرد حضرات باہر ایسے گئے کام کرنے، ہاتھوں کے زیادہ جو زور والا کام ہوتا ہے جیسے لوہے کا نٹ وٹ کسنے ہوتے ہیں، تو اس میں بھی جو ہے ان کے جوڑ جو ہیں ایسے گول گھومتے گھومتے یہاں سے درد شروع ہو جاتی ہے، کونیوں میں درد شروع ہو جاتی ہے، پٹھوں میں جو ہے کھچاؤ آتا ہے، اور جو بہت زیادہ جو ہے ٹانگوں میں، پیروں کی ایڑیوں میں، اور ہمارے جو بڑے بڑے جوڑ ہیں ان میں جو اتنی تکلیف ہوتی ہے اور بہت زیادہ جو ہے پریشانی ہوتی ہے اس بات کی کہ ہم سے چلا نہیں جاتا، ہم جو بھی انسان کام کرتا ہے وہ ہو نہیں پاتا۔ تو ناظرین آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے، تاکہ آپ کو جو ہے آئندہ آنے والی اچھی ویڈیو آپ کی خدمت میں جو ہے جلد پیش ہو سکے۔ تو ناظرین اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ نے سب سے پہلے جو ہے، جب میں ہر ویڈیو میں آپ کو کہتی ہوں کہ آپ واک کیا کریں، جتنے بھی جوڑوں کے درد والے مریض ہیں وہ ضرور واک کریں، اور ویسے بھی جو ہے ہر بندے کو جو تندرست ہے وہ بھی جو بیمار ہے وہ بھی اس کو بھی واک کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ واک کریں گے تو اس سے ناظرین آپ کے جوڑ کھلیں گے، آپ کو پسینہ آئے گا اور آپ کی بیماری جاتی رہے گی۔ واک کرنے سے ہی آپ کی آدھی بیماری جو ہے چلی جائے گی، اور اس سے جو ہے آپ کو پریشانی بہت زیادہ کم ہوتی چلی جائے گی، آہستہ آہستہ آپ کی دوائی بھی چھوٹ جائے گی۔ آپ واک کر کے دیکھیں تو آپ خود فیل کریں گے کہ ہمارے اندر کتنی گرمائش آ گئی اور ہمارے جوڑوں کا درد جو ہے وہ جاتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ۔ تو ناظرین ایک دم جب انسان کو بیماری تو ایک دم آتی ہے اور جاتی بہت ٹائم لگتا ہے، تو اس میں مریض جو بہت پریشان ہو جاتا ہے کہ ہم کیا کریں کہ ہمارے کو کوئی اتنی سی چٹکی کوئی ایسی دوائی کی مل جائے کہ اور ہم کھائیں اور ہمیں فائدہ ہو جائے۔ تو ناظرین جب بیماری اتنی جلدی آتی ہے تو جانے میں اس کو ٹائم لگتا ہے، کیونکہ یہ ہماری ہڈیوں میں، ہمارے جسم میں جو ہے رچ جاتی ہے، جس سے ہمارے کو نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے اور بہت آہستہ آہستہ جو ہے نکالنا پڑتا ہے۔ تو یہ بیماری جو ہے کوئی بھی ہو، اگر انگریزی دوائیں بھی آپ کھاتے ہیں وہ ایک دم آپ کو فائدہ دیتی ہیں، وہ کیا ہے کہ وہ ایک دم جو ہے ایسی فائدہ دیتی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بالکل آرام آ گیا، ہمیں درد ہے ہی نہیں ہے، مگر اس کے بعد تھوڑے دنوں کے بعد پھر جب وہ دوائی کا اثر ختم ہو جاتا ہے تو وہ پھر آپ کو تکلیف دینا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ناظرین آپ یونانی کی دوائیں کھائیں جو کہ آپ کو ساری عمر کے لیے آپ کو فائدہ ہو جائے اور آپ کی درد بھی ختم ہو جائے اور آپ کو کوئی سائڈ افیکٹ بھی نہیں ہوگا۔ تو چلیے ناظرین آپ ویڈیو کی طرف آتے ہیں، آپ نے کیا کیا چیزیں لینی ہے جو کہ آپ کے یہ بڑے بڑے جو جوڑوں کا درد ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے آپ نے ناظرین کیا لینا ہے، جائفل۔ یہ دیکھیں ناظرین یہ جائفل ہے، یہ آپ نے لینی جو ہمارے گرم مسالے میں موجود ہوتے ہیں۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ یہ ہم تو گرم مسالے میں استعمال کرتے ہیں یا کھانوں میں یا بریانی میں، تو یہ سے جوڑوں کا درد کیسے دور ہو سکتا ہے؟ تو یہی تو بات ہے ناظرین، اگر آپ میرے چینل کو دیکھیں گے تو آپ کو ایسے کارآمد نسخے ملیں گے انہی چیزوں سے کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہماری اتنی بڑی بڑی بیماریاں ان چیزوں سے کیسے جا سکتی ہیں۔ آپ استعمال کر کے تو دیکھیں، آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور فائدہ ہوگا اور آپ ان بیماریوں سے ضرور دور ہو جائیں گے، کیونکہ یہ بیماریاں جو ہیں انسان کو گھیرے میں ڈال دیتی ہیں اور آپ دوائی کے عادی ہو جاتے ہیں جو سالہ سال آپ کھاتے ہیں۔ تو ناظرین سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، جائفل لیا آپ نے، اور اس کے بعد آپ نے جوتری، یہ دیکھیں جوتری آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ جوتری آپ کو جو ہے ہم کھانے میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور دوسرا یہ آج میں آپ کو دوائی کا استعمال بتاؤں گی کہ آپ نے جوتری سے اپنی دوائی کیسے تیار کرنی ہے اور اپنے گھٹنوں کا درد یا جوڑوں کا درد کیسے ختم کرنا ہے۔ تو ناظرین یہ جوتری آپ نے لینی ہے، اس کے بعد آپ نے حب الارشاد کے بیج لینے ہیں، یہ دیکھیں حب الارشاد کے بیج آپ کو نظر آ رہے ہیں، باریک باریک ہیں، اور یہ آپ نے بیج جو ہے یہ لینے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے شہد لینا ہے، شہد آپ کا خالص ہونا چاہیے جو جمتا نہیں ہے، اس کی پہچان یہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے کیا کرنا ہے، ان چیزوں کا کیسے استعمال کرنا ہے، حب الارشاد کے جو بیج ہیں وہ آپ نے 50 گرام لینے ہیں، اور جائفل جوتری جو ہے یہ بھی آپ نے 50 گرام لینی ہے، دونوں 50 گرام لے کر آپ نے تینوں چیزوں کا پاؤڈر بنا لینا ہے۔ اچھے طریقے سے پاؤڈر بنائیے گا، ہم وزن چیزیں لے لیجیے گا۔ اس کے بعد آپ نے جو شہد ہے وہ آپ نے جو ہے 600 گرام لینا ہے۔ شہد کا استعمال آپ نے زیادہ کرنا ہے کیونکہ اس دوائی کا استعمال بنے گا، اور آپ استعمال کریں گے اور اس کا جو ہے پیسٹ بنے گا آپ کا، جو دوائی جب آپ
تیار ہوگی تو آپ خود دیکھیں گے کہ یہ جو ہے آپ کو استعمال کرنے میں آپ کو کتنا فائدہ ہوگا اس دوائی سے۔ تو جب آپ نے ان کا پاؤڈر بنا کر آپ نے جو ہے شہد کے اندر مکس کر کے رکھ لیں گے، یہ خراب ہونے والی چیز نہیں ہے، آپ کی 2-3 مہینے آرام سے نکل جائے۔ اگر بیچ میں آپ کی دوائی ختم ہو جائے تو آپ دوبارہ سے اس دوائی کو اسی طرح جو ہے بنا کر رکھ سکتے ہیں، یہ خراب نہیں ہوگی۔ مگر دوائی جب بنا لیں تو آپ نے کانچ کی شیشی کے اندر ڈال کر رکھنی ہے، یا کانچ کی کوئی برتن ہو آپ کے پاس تو اس میں ڈال کر رکھیے گا، کیونکہ کانچ کے برتن کے اندر جو ہے دوائی جو ہے کارآمد رہتی ہے اور اس کی جو ہے افادیت دیر تک برقرار رہتی ہے۔ پلاسٹک کے اندر جو ہے گرمی سردی کے اندر جو ہے اس میں جو خوشبو ہو جاتی ہے پلاسٹک کی، اور جو وہ دوائی کے اندر شامل رہتی ہے اس سے جو آپ کی دوائی کا جو اثر ختم ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، آپ نے جب بھی استعمال کرنی ہے تو کوئی بھی دوائی تو کانچ کے برتن کے اندر رکھیں، کانچ کی شیشی کے اندر رکھیں، یا آپ کے گھر میں شیشی نہیں ہے کوئی بات نہیں، کانچ کے ڈونگے آپ استعمال کرتے ہیں جیسے کھانوں میں، اس ڈونگے کے اندر بنا کر رکھ سکتے ہیں۔ آپ کی میں آسانیاں بتاتی ہوں، آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ اب دوائی بازی نے کانچ کے برتن میں بتا دیا ہمارے پاس تو کانچ کا جگ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، بوتل نہیں ہے، یا ہمارے پاس برنی نہیں ہے، تو اپنے پریشان نہیں ہونا۔ آپ کانچ کے اپنے گھر میں جگ موجود ہے اس کے اندر ڈال کے رکھ دیں، کوئی بات نہیں ہے، دوائی رکھنی ہے آپ نے اوپر سے ڈھک دیں۔ تو یہ آسان طریقے ہوتے ہیں گھر کے اندر دوائی کا استعمال کرنے کا، رکھنے کا طریقہ، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ناظرین، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ تو آپ نے جو ہے ایسی چیزیں لے لیں، کانچ کے برتن آپ استعمال کرتے ہیں اس کے اندر بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد ناظرین آپ نے کیا کرنا ہے، ان دوائی کا آپ نے 50-50 گرام لے کر آپ نے 600 گرام شہد کے اندر آپ نے ان کو استعمال کرنا ہے، شہد کے اندر آپ نے مکس کر کے رکھ لینا ہے۔ پھر آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے، اس کا آدھا چمچ آپ نے نیم گرم دودھ سے آپ نے جو ہے وہ لینا ہے، کھانا بھی ہے، اور اس کے بعد اسی کا آپ نے جو لیپ ہے، جہاں بھی آپ کے درد ہے، جہاں آپ کے درد ہے وہاں آپ نے اس کو انگلی کی مدد سے آپ نے لیپ لگانا ہے۔ لیپ لگانے کے بعد آپ کپڑا باندھ لیجیے گا، تو دیکھیں گے ناظرین، رات کو آپ نے لیپ باندھا، صبح آپ کو دیکھیں گے آپ کا کڑاؤ ختم ہو جائے گا، آپ کا درد میں کمی آئے گی درد میں، تو آپ خود دیکھیں گے آپ کو کتنا اچھا محسوس ہوگا کہ یہ اتنی اچھی کارآمد دوائی بازی نے بتائی جس سے ہمارے کو اتنا فائدہ ہوا۔ تو ناظرین، یہ دوائیں جو ہیں بہت اچھی ہوتی ہیں، دیسی دوائیں ہوتی ہیں، اور پرانے وقتوں کے لوگ جو ہیں کبھی بھی کوئی دوائی، اور پہلے زمانے میں ڈاکٹر تھے ہی نہیں، وہ دیسی دوائیوں کا استعمال کرتے تھے، جڑی بوٹیوں کا استعمال کرتے تھے، اور کبھی وہ جلدی بیمار بھی نہیں ہوتے تھے، کیونکہ ہم انگریزی دوائیں کھا کر بہت جلدی بیمار ہو جاتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہمیں سائڈ افیکٹ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین، میرے چینل کو ضرور آپ نے جو ہے سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، تاکہ آپ کو گھر بیٹھے ایسی جو حیران کن چیزیں جن سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ان چیزوں سے ہمیں اتنی بڑی ہماری بیماری جا سکتی ہے۔ تو ناظرین، ان دوائیوں کا آپ استعمال کیجیے، آپ خود دیکھیں گے آپ کو کتنا اچھا لگے گا، آپ کو کتنی خوشی محسوس ہوگی، اور آپ کے جو ہے چلنے پھرنے سے آپ کو اتنی خوشی محسوس ہوگی کہ آپ کے دل سے جو دعا نکلے گی وہ دعا جو ہے وہ مجھے لگے گی، تو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا، آپ بھی خوش ہوں گے۔ تو میرا ویڈیو بنانے کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ میرے مریضوں کے دل سے جو دعا نکلے، آرام آ جائے ان کو، تو یہ مجھے بہت بڑی خوشی میرے لیے ہے۔ اور میرے مرنے کے بعد بھی جو ہے یہ دوائیاں آپ استعمال کرتے رہیے گا، دوسروں کو بھی بتاتے رہیے گا، تاکہ ان کو بھی جو ہے ان کی دوائیوں سے فائدہ ہوتا رہے، وہ بھی آپ کے لیے دعا جو ہے کرتے رہیے۔ سلسلہ جو ہے چلتا رہنا چاہیے، رکنا نہیں چاہیے، کیونکہ زندگی ہے تو بیماریاں بھی ہیں، خوشی بھی ہے، غم بھی ہے، سب زندگی کے ساتھ ہیں۔ اگر زندگی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ناظرین، اپنی زندگی کے اندر دعائیں لیں، اچھے کام کریں، ایسے کام کریں جو مرنے کے بعد بھی وہ لوگ تمہیں یاد رکھیں، مرنے کے بعد وہ تمہارے کو اچھا کہیں کہ فلانا بندہ اتنا اچھا تھا، وہ کیوں چلا گیا اس دنیا سے۔ تو ناظرین، ان باتوں کا ذرا تھوڑا سا خیال رکھیں، اپنا خیال رکھیں، دوسروں کا خیال رکھیں، دعائیں لیں، بچوں سے پیار کریں، محبت کریں، ان کا خیال رکھیں، بڑوں کی دعائیں لیں، کیونکہ دعائیں جو ہیں ہر بیماری کو دور کر دیتی ہیں، ہر پریشانی کو دور کر دیتی ہیں۔ تو ناظرین، میرا مطلب یہی ہوتا ہے کہ میرے مریضوں کو میری باتیں سمجھ آ جائیں، میں اتنا لمبا آپ کو جو بتاتی ہوں، سمجھاتی ہوں، تاکہ آپ کو خوش ہو جائیں، آپ کی کوئی بات، میری اتنی باتوں میں کوئی بات ایک آپ کے دل پر لگے اور آپ کے جو ہے بیڑے پار ہو جائیں، تو میری یہ بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے، بہت بڑی کامیابی ہوگی میری، بلکہ کہ میں اپنے مریضوں کو جو ہے اپنی دوائیاں بتا کر ان کو فائدہ پہنچا دوں، تو میرے لیے یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا ناظرین، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ضرور آپ نے بھولنا نہیں ہے، اور میں آپ کے ساتھ ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، آپ نے پریشانی ہونا، گھبرانا نہیں ہے۔ میں اپنی جو ہے اچھی جو خاص ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کرتی رہوں گی۔ دعاؤں کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔